السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ وقال فی حدیث آخر، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ وقال فی حدیث آخر، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہن، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں جنت کا وارث بنائے۔ انشاءاللہ رمضان مبارک کے مہینہ میں یہ درس جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں ماہ صیام، رمضان مبارک کے فضائل، روزہ کے فضائل، روزہ کے احکام، روزہ سے متعلقہ مسائل، ان کا ذکر کیا جائے گا، اور جو بھی ان چیزوں سے متعلقہ چیزیں ہیں جیسے زکوٰۃ کے مسائل، عام طور پر اس مہینہ میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں عرض ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جب یہ عنوان انشاءاللہ پورا ہوگا تو اس کے بعد ہم عقیدہ کے عنوان کو شروع کریں گے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ عقیدہ کے بارے میں ابتدائی معلومات انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ رمضان مبارک کی فضیلت، روزہ کی فضیلت، اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر بہت ساری آیات، بہت سارے آپ کے فرامین موجود ہیں، جن میں رمضان مبارک، روزہ، اس کے فضائل، اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ فرمایا شہر رمضان یعنی ماہ رمضان، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن مجید میں ہدایت کی واضح ترین نشانیاں ہیں،
اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے جو اس ماہ مبارک کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو بندہ رمضان المبارک کو پا لے وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر اس کو سالوں میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 83-84 سال بنتے ہیں، اور چند مہینے ان کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور الحمدللہ مسلمان اس بات سے آگاہ ہیں کہ لیلۃ القدر وہ رمضان المبارک میں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، بعض میں ہے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بابرکت رات میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عام مسلمان جو دین سے تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی اس بات سے واقف ہیں، علماء طلباء تو واقف ہیں ہی، لیکن عام مسلمان بھی یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی زندگی میں، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، جیسے جیسے ضرورت تھی نازل ہوتا رہا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک جگہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سادہ سا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے یہ قرآن آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل ہوا جو لیلۃ القدر ہے، اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، لہٰذا دونوں چیزوں میں کوئی کلیش نہیں ہے۔ تو رمضان مبارک کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا ہے۔ تمام مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا ہے، اور تمام راتوں میں سے اس کے اندر آنے والی لیلۃ القدر کو چنا ہے، جس میں اپنے کلام پاک کو نازل فرمایا ہے، جس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس کی عظمت کے لیے تو یہی کافی تھا۔ اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تفتح ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تفتح ابواب النعیم، نعمتوں کے دروازے، جنتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، وَتُغْلَقُ ابواب النِّيران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جنت کے وارث بنیں، اللہ کو راضی کریں، اور جہنم سے ہمیں اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے، جہنم سے آزادی کی کوشش میں ہمیں لگنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانا تھا، آپ تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں اپنا قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، دوسری پہ رکھا آمین فرمایا، تیسری پہ رکھا آمین فرمایا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر اپنا قدم رکھا ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا کہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ اللہ کو راضی کر کے جنت کا وارث نہ بنے، ابعدہ اللہ من رحمتہ، ہی اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، تو میں نے آمین کہا ہے۔ پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا ایک،
اور ان کی خدمت کر کے جنت کا وارث نہ بن سکے، ابعدہ اللہ من رحمتہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے آمین کہا ہے، اور پھر تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے پاس آپ کا اسم گرامی لیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے، کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، ابعدہ اللہ من رحمتہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب جہنم میں جانا ہے، جنت سے محرومی ہے، اور جہنم کے اندر جانا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور اس حدیث کے اندر رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، ماں باپ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں رمضان مبارک آ جائے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے سچی توبہ کر کے جنتوں کا وارث بن جائے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہوں، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنتوں کا وارث بن جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ پر درود پڑھتا رہے، درود کثرت سے پڑھتا رہے، اور جنت کا وارث بن جائے۔ اس حدیث میں واضح طور پر رمضان المبارک کا مقام اور مرتبہ بیان ہوا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اور روزہ رکھا کرو، فَإِنَّهُمَا يَشْفِعَانِ لِصَاحِبِهِمَا، یہ دونوں قرآن مجید اور روزہ قیامت والے دن اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ یا ربی منعتہ، اے اللہ میں نے اسے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا۔ کس چیز سے روک دیا تھا؟ ان الشہوات، اپنی نفسانی خواہشات سے روک دیا تھا، کھانے پینے سے روک دیا تھا۔ اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزے کی، قرآن کی سفارش قبول کر کے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ اس طرح روزے کی فضیلت ایک اور جگہ بیان ہوئی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نیک کام کا جو مقدار ہے اجر کی، وہ بیان کر دی ہے۔ وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتی ہے۔ اللہ چاہے اس سے زیادہ اور بڑھا سکتا ہے، جیسے صدقہ اور خیرات۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ کسان زمین کے اندر بوتا ہے، بیج کا ایک دانہ گندم ہے، کوئی اور چیز ہے، ایک دانہ ڈالتا ہے، سٹے اگتے ہیں۔ وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر ایک سٹے کے اندر، ہر ایک بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ یہ 7 اگی ہے، 700 ہو گیا ہے۔ ایک ڈالا تھا، اللہ نے 700 عطا کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ہے، اور یہاں 700 پر ہی بس نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اجر بیان کر دیا ہے ہر ایک نیک کام کا۔ آپ نے فرمایا الا الصوم، مگر روزہ، اس کا اجر اللہ نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بعض نے اس حدیث پر اعراب اس طرح پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی جو روزہ رکھے گا میں خود اس کی جزا ہوں، میں اس کے لیے راضی ہوں، وہ میرا ہے میں اس کا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ تو اس میں روزہ کی بہت بڑی عظمت اور فضیلت بیان ہے کہ اس کا ثواب کسی کو علم نہیں ہے سوائے رب العالمین کے، کہ اس کی مقدار کتنی ہے، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ان فی الجنت باب یقال لہ الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جسے ریان یعنی باب الریان کہا جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نمازی باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے، صدقہ والے باب الصدقہ سے داخل ہوں گے، لیکن جو روزہ دار ہوں گے ان کے لیے باب الریان ہے۔ کہا جائے گا این الصائمون، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے، اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے سے رکنے والے، اللہ کی رضا کے لیے
اپنی شہوات سے رکنے والے، نفسانی خواہشات سے رکنے والے، وہ کہاں ہیں؟ فرمایا اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے، روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے اللہ اس دروازے کو بند کر دے گا اور اس میں ایک بہترین چشمہ ہوگا جس کا پانی ٹھنڈا، صاف اور دلوں کو سکون پہنچانے والا ہوگا۔ روزہ داروں کو یہ پانی پلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے میری رضا کے لیے پیاس برداشت کی ہے، آج یہ مہمانی صرف تمہارے لیے ہے۔ تو ان احادیث میں، آیات میں رمضان المبارک اور روزہ کے فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ کا مشہور فرمان ہے، بخاری شریف سے لے کر دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بنی الاسلام علی خمس، یہ اسلام جو ہے اس کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اس کے پلر آف اسلام یعنی اسلام کے ستون یہ 5 ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ 5 ستون ہیں، یہ نیچے 5 ستون، اوپر اسلام کی عمارت ہے۔ یہ 5 ستون کون سے ہیں؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ۔ یہ 5، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی حکم اللہ کا چلے گا، عبادت اللہ کی ہوگی اور طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ کوئی بھی ایسا نیکی کا عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ شہادتین کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی، حکم اللہ کا ہوگا اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العہد بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینے کا ہے۔ اگر نماز چھوڑتا ہے تو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ وہ کافر ہے، اور اگر نمازی پکا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یعنی یہ تصور ہی ناممکن ہے کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ اور وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اپنے مال سے زکوٰۃ دینا ہے۔ وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ حج بیت اللہ، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پر مکمل ایمان ہو اور احتساب، پورا ثواب لینے کے لیے روزے کے تمام آداب کا خیال رکھا جائے، ہر ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ میں نے پورا ثواب اللہ سے لینا ہے، اس طرح روزہ رکھا، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور یہ گناہ حقوق اللہ ہوتے ہیں، حقوق العباد یا معاف کروانے ہوں گے یا ادا کرنے ہوں گے، اس طرح پوری زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ان روزوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے رمضان مبارک کا قیام، تراویح، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کو پورا کیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی زندگی کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، رمضان مبارک کی فضیلت، روزوں کے فضائل، اس پہ ہم جتنا بھی بولتے جائیں بہت زیادہ۔ فرامین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اس سے بڑی اور عظمت دیکھے، فرمایا کہ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ابعدہ اللہ 70 خریفا من النار، جو ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لے اللہ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ جتنا 70 سال چلنے والا مسافر دور چلا جائے گا اتنا یہ جہنم کی آگ سے دور چلا جائے گا۔ اور فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس
جو مسک یعنی کستوری کی خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ اور کیا فضیلت ہم بیان کر سکتے ہیں؟ ہم جیسے گناہ گار اور فقیر اس کی فضیلت کما حقہ بیان نہیں کر سکتے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے اور روزے کی فضیلت کیا ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ چند چیزیں عرض کی گئی ہیں جو رمضان المبارک اور روزوں کے فضائل، ان کی عظمت، ان کی قدر و منزلت اور مقام پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ جو ساری برکات ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رمضان کی مکمل قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ روزہ کس کس انسان پہ فرض ہے۔ یاد رکھیں روزہ جس پر فرض ہے اس میں چند چیزیں، چند شروط ہونی چاہیے، پھر ہی جا کر اس پر روزہ فرض ہوگا، یعنی ہر حال میں اس کو روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ روزہ جس نے رکھنا ہے وہ مسلمان ہو، نمبر 2 وہ بالغ ہو، نمبر 3 وہ عقل مند ہو، نمبر 4 وہ صحت مند ہو، نمبر 5 وہ گھر میں مقیم ہو، نمبر 6 کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو انسان کو روزہ سے روک دے، تو جیسے کسی عورت کے ایام شروع ہو جائیں یا اس کو بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ چیزیں، یہ شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی، وہ مرد ہو یا عورت، اس نے بہرحال روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس موضوع پر آلریڈی ایک چھوٹا سا درس میں نے عرض کیا ہے، لہٰذا ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کی شروط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا مسلمان ہو، کافر کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے۔ روزہ رکھنے والا بالغ ہو، یعنی جس پہ واجب ہے روزہ وہ بالغ ہونا چاہیے۔ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، اگر بچہ اس کو پورا کر سکتا ہو، اتنا بڑا بچہ ہو، شعور والا ہو، اس کو روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ اسے روزے کی عادت ہو، جیسا کہ صحابہ کرام کا قول موجود ہے۔ اس طرح عقل مند ہو، پاگل کے اوپر روزہ نہیں ہے، وہ رکھ بھی لے تو اس کے روزے کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ اس طرح صحت مند کے اوپر روزہ فرض ہے، کوئی بیمار ہو رکھ سکتا ہو آرام سے تو ٹھیک ہے، نہ رکھ سکتا ہو تو چھوڑ دے۔ اس طرح گھر میں مقیم ہو، اگر کوئی مسافر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، رکھ سکتا ہو آرام سے تو رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی ممانت نہ ہو، جیسے کوئی عورتیں اس کنڈیشن میں آ جاتی ہیں بچہ پیدا ہو جائے یا ایام شروع ہو جائے تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ اس پر پہلے مزید بات ہو چکی ہے اور بات کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی بات دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، یعنی اگلا سٹیپ تیسرا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اس روزے کی قضا دینا ہوگی، یعنی اس جگہ پہ روزہ رکھنا ہوگا، اور بعض ایسے حالات ہیں کہ روزہ کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو روزے کو توڑ دے گی وہ ہے جان بوجھ کر کھا پی لینا۔ کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی لے تو اس کا روزہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب فجر کا وقت ہو جائے اس وقت تک تم اس سے پہلے تک کھا سکتے ہو۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاتے پیتے رہو اس وقت تک جب تک سیاہ داری سفید داری سے الگ نہ ہو جائے۔ یہ سیاہ داری سے مراد آسمان کے کناروں پر روشنی کا پھیلنا ہے، روشنی کا بلند ہونا ہے۔ جو فجر کی روشنی ہے اس وقت ساری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کھانا پینا وہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، ایک صحابی نے اپنے حساب سے اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھا اور ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ وہ اٹھ کر اس کو دیکھتے رہے کہ کب اتنی روشنی ہو کہ سفید اور سیاہ دھاگا الگ الگ نظر آئیں۔ صبح آ کر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی تو آپ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جس کے نیچے مشرق اور مغرب آ گئے ہیں۔ یعنی آپ نے اشارہ کیا کہ یہاں مراد روشنی کا پھوٹنا ہے، نہ کہ سیاہ اور سفید دھاگا ہے۔ یہ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ تو اس لیے فجر تک کھانا پینا ہے۔ حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ لا تمنعوکم من سحورکم اذان بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اذان
تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یعنی وہ اذان دے تو تم کھاتے پیتے رہو. کیوں؟ وہ سحری سے پہلے اذان دے رہے ہیں. حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو پھر تم کھانا پینا بند کر دو، یعنی جو ہی اذان شروع ہو کھانا پینا بند کر دو. بعض بھائی غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک اذان ہو رہی ہے تو کھاتے پیتے رہو. اگر اذان، یاد رکھیں، اگر اذان پورے وقت میں ہوتی ہے تو پھر اذان کے دوران کھانا پینا ہرگز جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کبھی انسان لیٹ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برتن تمہارے ہاتھ میں 1-2 لقمے ہیں، لیٹ اٹھے ہو یعنی، اور ادھر سے اذان شروع ہوگی، جلدی جلدی کھا لو، یہ ایک کنڈیشن تو جائز ہے، ورنہ اذان پر کھانا پینا بند کر دینا ہوگا. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو. اور رات سے مراد مغرب کا وقت ہے، یعنی عین جب سورج غروب ہوگا روزہ افطار کر لینا ہوگا. تو یہ پہلی چیز ہے، کھانا پینا جان بوجھ کر جس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمائی اور واقعات بھی حدیث میں موجود ہیں، وہ ہے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم کر لینا. اس سے بھی روزہ ختم ہو جائے گا. اور اگر ہم جان بوجھ کر اللہ معاف کرے کھاتے ہیں یا کوئی بھائی کھاتا ہے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا ہے، یعنی اس کی جگہ پر روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر ازدواجی تعلقات سے روزہ توڑ دیا ہے جان بوجھ کر تو ایسی حالت میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا ہے جو آج کل موجود نہیں ہے. پھر 60 روزے رکھنے، 60 روزے. اگر یہ طاقت نہ ہو، کسی وجہ سے نہ رکھ سکتے ہوں، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ کفارہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی، جو جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم کر لے. تو اس طرح روزہ ختم ہو جائے گا. اسی سے ملتی جلتی چیز ہے کہ اگر کوئی اللہ معاف کرے غلط رستے کے ذریعے ایسا کام کرتا ہے تو اس کا روزہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر اس کو بھی یہ کرنا ہوگا کہ قضا بھی دے اور کفارہ بھی دے. یعنی 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 کھانا پینا، اس سے روزہ ختم ہو جائے گا جان بوجھ کر. بھول کر کھایا ہو تو وہ معاف ہے، روزہ بالکل صحیح ہے. اگر یاد نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا روزہ صحیح ہے جس نے بھول کر کھایا، اللہ نے اسے کھلایا پلایا. دوسری چیز جو میں نے عرض کی وہ ہے ازدواجی تعلقات میاں بیوی کا آپس میں قائم کرنا، اس سے بھی روزہ بالکل ختم ہو جائے گا، قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جو روزے کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن پر علماء کا اتفاق ہے کہ ان سے روزہ بالکل ختم ہو جائے گا. تیسری چیز، کسی بھی غلط طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے انسان اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے اور اپنا مادہ منویہ خارج کر دیتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس کا روزہ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. اب اس پر قضا ہے یا کفارہ ہے تو اس میں علماء کا اتفاق ہے. بعض کے نزدیک صرف قضا ہے اور اکثر کے نزدیک قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. یعنی پہلی چیز کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2 ازدواجی تعلقات سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 3 غلط طریقے سے زنا وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ معاف فرمائے یہ غلطی اگر کسی سے ہو. نمبر 4 کسی بھی طریقے سے اپنی اس خواہش کو پورا کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگلی چیز جس سے روزہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، کسی بھی طریقے سے کوئی چیز معدے تک چلی جائے، یعنی منہ کے ذریعے کھانا پینا، اس سے تو روزہ ٹوٹے گا، اتفاق ہے. اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر معدے میں کوئی چیز ایسی چلی گئی، جیسے بعض لوگوں کو یہاں نالی لگ جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کے ذریعے بھی خوراک پہنچائی جاتی ہے معدے میں، اگر کوئی ایسا طریقہ ہے تو اس پر بھی روزہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی کھانے جان بوجھ کر کھانا پینا، اس پر اتفاق ہے روزہ ٹوٹے گا. اور ازدواجی تعلقات قائم کرنا روزہ ٹوٹ جائے گا. غلط طریقے سے یہ تعلق قائم کرنا روزہ ٹوٹ جائے گا. غلط طریقے سے اپنی یہ خواہش پوری کرنا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کسی طریقے سے معدے میں کوئی چیز چلے جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جان بوجھ کر ازدواجی تعلقات، اس پر حدیث موجود ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ مجلس لگا کے بیٹھے اور ایک آدمی نے آ کر عرض کیا تھا صحابی نے، ہلاک تو یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا وقعت علی اہلی فی نہار رمضان، رمضان کے مہینے میں یعنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کیا میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا 60 روزے رکھو۔ کہا اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ آدمی بیٹھ گیا، پھر کھجوروں کا ایک ٹوکرا کو لے کر آیا۔ یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے، لمبی حدیث ہے کہ جاء رجل بمقتل من تمر، ایک بڑا ٹوکرا لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا این السائل، وہ پوچھنے والا روزے کے بارے میں کہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، میں یہاں موجود ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے جاؤ اور مدینہ کے 60 مسکینوں پر تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما بین لابتی المدینہ، مدینہ کے دونوں کناروں کے اندر نہیں ہے کوئی افقر منی، ہمارے گھر والوں سے کوئی فقیر نہیں ہے۔ آپ ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے۔ فرمایا جاؤ اپنے بیوی بچوں کو یہ کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم و کریم تھے کہ اسی کو یہ عطا کر دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یعنی جان بوجھ کر انسان کھا پی لے یا ازدواجی تعلقات قائم کرے، روزہ ٹوٹ جائے گا، یا کسی بھی غلط طریقے سے یہ تعلق قائم کرے یا اپنی خواہش پوری کرے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس طرح کسی بھی طریقے سے معدے میں چیز چلی جائے تو یہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بھی طریقہ ہو جس سے معدے میں خوراک چلی جائے، ناک کی نالی کے ذریعے ہو، کہیں پسلیوں میں سے نالی لگائی ہو، کوئی اور طریقہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور چیز جس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ ہے کہ عورت کو بچہ پیدا ہو جائے، وہ نفاس کے ایام میں آ جائے، یعنی بچہ پیدا ہو، اگر اس نے روزہ رکھا بھی ہو تو وہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نفاس کا معاملہ جتنے دن رہے گا، یہ یعنی عورت کے لیے معاملہ رہے گا، تو یہ اپنے آپ روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، پیریڈز وغیرہ، تو ان کے اندر بھی یہ روزہ بالکل اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس عورت نے روزہ رکھا بھی ہو تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر حکم یہ ہے کہ جتنے روزے رہیں گے وہ تو بعد میں پورے کرنے ہیں اس عورت نے، لیکن جتنی نمازیں رہ گئی ہوں گی نہیں کرنی ہے، وہ اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ عورت کا ناقص العقل ہونا اور عورت کا ناقص الدین ہونا، یہ بیان فرما رہے تھے۔ ناقص الدین ہونا بیان فرمایا کہ کیا عورت پر چند ایام ایسے نہیں آتے کہ وہ ان میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے، تو اس لیے آپ نے یعنی روزہ اور نماز اس کا نفی فرما دی کہ عورت نہیں پڑھے گی نماز بھی، نہ ہی روزہ رکھے گی۔ بعد میں نماز تو معاف ہے لیکن روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ وہ امور ہیں جن پر علماء کا اتفاق ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور چیز ہے جس پر اتفاق ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ ہے کہ جان بوجھ کر قے کر دینا۔ اگر تو قے اپنے آپ آ گئی کسی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زرعہ القی فلیس علیہ القضاء، جس کو قے خود آ گئی اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ ومن استقاء، جس نے قے خود لائی جان بوجھ کر، فعلیہ القضاء، اس پر قضا ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس کا یعنی پورا کرے، اس کی قضا کرے۔ جان بوجھ کر اگر قے لائی ہے تو اس پر روزہ ہے، اپنے آپ آ گئی ہے تو اس پر روزہ نہیں ہے۔ اس طرح علماء کا اتفاق ہے ایک اور چیز پر جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ کوئی شخص مرتد ہو جائے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کا روزہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سینگی لگواتا ہے، سینگی سے مراد پچھنے لگواتا ہے، یہ پرانے زمانے میں طریقہ علاج تھا، آج بھی یہ مقبول ہو رہا ہے، اور چائنا کے اندر تو بہت زیادہ ہے۔ آنکھ کو پنچرنگ اسے انگلش میں کہتے ہیں، کہ جہاں انسان کو درد محسوس ہوتی ہے وہاں ایک بوتل لگائی جاتی ہے، وہ گندا خون چھوٹے چھوٹے ٹک لگا کر، پچھنے لگا کر وہ نکال دیا جاتا ہے۔ یہ پچھنا لگانا کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ دونوں طرف دلائل بھی ہیں، دونوں طرف علماء بھی ہیں، علماء کی رائے بھی ہے۔ بعض کے نزدیک ٹوٹتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اور جو احتیاط ہے وہ اسی میں ہے
کہ یہی کہا جائے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں ڈالتی ہو اس سے بچ جاؤ، اور جو شک میں نہ ڈالے اس کو اختیار کر لو۔ تو اس لیے اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ ایک اور چیز، انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا ہوا ہے، تو کیا روزہ ہے؟ اس پر بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر یہ بے ہوشی اتنی ہو جو بہت زیادہ نہ ہو، کہ جس میں انسان کو بالکل ہی کئی ایک گھنٹوں تک ہی پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، تھوڑی بے ہوشی ہو، تو اس میں روزہ صحیح ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس میں جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے۔ اس طرح انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ خلاصہ علماء کے کلام کا یہ ہے کہ وہ انجیکشن جو انسان کو طاقت دے، غذائی انجیکشن ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی انجیکشن مجبوری کا ہو، جیسے کوئی شوگر کا مریض ہے، انسولین کا انجیکشن لیتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو غذائی انجیکشن ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح چند اور چیزیں جن میں علماء کا بہرحال اختلاف ہے، یہ باتیں یعنی عرض کر دی گئی ہیں۔ آج کیونکہ پہلا درس تھا، اس لیے رمضان المبارک روزہ کی کچھ فضیلت بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ روزہ کے مسائل یہ چند عرض کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھا جائے گا۔ آپ بھائیوں سے جو سن رہے ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی تک کاروبار بند ہیں اور فارغ وقت ہمارے پاس ہے، ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، یعنی ان کی قدر نہیں کرتے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فارغ وقت ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو آگے ہمارے بھائیوں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ انشاءاللہ روزہ کے، رمضان کے بقیہ مسائل انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کو جلدی پھر عقیدہ کا انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے جو کرونا کی شکل میں نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما کر ہمیں جنتوں کا وارث بنائے، اور ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، ہمارے مشائخ اساتذہ اکرام جو دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، اور جو ہمارے عزیز و اقارب اساتذہ اکرام اور والدین میں سے ماں باپ دونوں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔